الدرس في مذمة التكاثر والتفاخر سورة التكاثر تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین. چھوڑ دو تم مہربانی کرنا اپنی کاروائی چھوڑ دو بس. لا حول ولا قوة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال أحمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن أمه قال كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نراك طيب النفس قال أجل. قال ثم خاض الناس في ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله والصيحة لمن اتقى الله خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث مبارک سورت کی تفسیر میں ذکر فرماتے ہیں. حضرت معاذ بن عبداللہ بن حبیب اپنے ابے سے اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کنا فی مجلس ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے فطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. وعلی راسہ اثر ماء اور آپ کے بالوں میں پانی کا اثر تھا گویا کہ تازہ غسل فرما کے تشریف لا رہے ہیں. فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے عرض کیا کہ حضور پاک آج آپ کی طبیعت مبارک پہ خوشی ہے, آپ کی طبیعت اچھی لگ رہی. فرمایا کہ ہاں. ثم قعد الناس فی ذکر الغنا اس کے بعد جو لوگ بیٹھے تھے وہ غنا کے مسئلے میں کہ غنا جو ہے وہ کیا چیز ہے اس میں بحث کرنے لگ گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا باس بالغنی من اتق اللہ. غنا بری چیز نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کے حقوق ادا کرنے والا ہو. اور آپ نے فرمایا اسی طرح صحت اور تندرستی جو ہے اس میں بھی جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو ہر آدمی صحت کا طلبگار ہے. اور صحت جو ہے اصل میں یہ غنا سے بھی بہتر ہے اور نفس کی خوشی سے بھی ہر نعیم سے زیادہ بہتر ہے. اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ کہ یا اللہ مجھے معافی بھی عطا فرما اور صحت بھی عطا فرما. تو یاد رکھیں کہ غنا جو ہے یعنی غنی ہونا, امیر ہونا, دولت مند ہونا یہ کوئی بری بات نہیں. اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے غنی تھے.
سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے مکہ کے، اور بھی حضور کے بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے غنا عطا فرمایا۔ غنا اس وقت برا ہے جب تم اللہ کے حقوق کی رعایت نہ کرو۔ یعنی ایک آدمی غنی ہے، دولت مند ہے، زکوٰۃ ہی نہیں دیتا تو اب اس کے لیے وہ جہنم ہے۔ ایک آدمی غنی ہے، اس پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، لیکن اچھا اگلے سال بھئی کوئی زندگی کا پتہ ہے اگلے سال کا کہ ہم زندہ رہیں گے؟ تو وہ غنا برا ہے۔ لیکن اگر غنا ہے، اس لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزیں ہیں جن میں آدمی کو غبطہ کرنا چاہیے۔ یہاں حسد بمانے غبطہ ہے، یاد رکھو، حسد حرام ہے۔ حسد کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ یہ تمنا کرے کہ میرے بھائی کے پاس یہ دولت ہے اس کے پاس نہ رہے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے غبطہ کہ اگر کسی بھائی کے پاس اچھا گھر دیکھا، اچھی گاڑی دیکھی تو کہا اللہ مبارک کرے، اللہ کرے باعث خیر ہو اور اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، تو یہ غبطہ جائز ہے۔ تو کبھی لفظ حسد ہوتا ہے اور مراد غبطہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دو آدمی ہیں جن پر غبطہ کرنا جائز ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، اللہ پاک نے کسی بندے کو مال دیا ہے تو وہ ہر وقت لوٹا رہا ہے، دائیں بھی بائیں بھی، آگے بھی پیچھے بھی، دن میں بھی رات میں بھی، خیرات خیرات خیرات۔ ایسے بندے پر آدمی غبطہ کرے گی، یا اللہ مجھے بھی مال عطا فرما، ایسے لوٹانے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اور فرمایا رجل عالم، ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ صبح و شام درس ہے، تقریر ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، ہر وقت دین میں لگا ہوا ہے، تو ایسے بندے کی بھی آدمی غبطہ کرے گی، یا اللہ مجھے میری اولادوں کو عالم بنا، ہم بھی اسی طرح تیرا دین پھیلائیں۔ تو ان دو پہ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ غنا بری چیز نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح فقر جو ہے وہ بھی بری چیز نہیں ہے۔ اگر فقر کے ساتھ صبر ہے تو فقراء مہاجرین جو ہیں وہ تو کئی سو سال امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو فقر بھی بہتر ہے، غنا بھی بہتر ہے، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کے حقوق ادا کرے۔ اس کی مثال بعض بزرگوں نے یہ بھی دی ہے، یاد رکھو، کہتے ہیں کہ یہ دولت دنیا جو ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ اگر پانی کشتی کے نیچے ہے تو کشتی تیرے گی، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو انہوں نے فرمایا یہ دولت دنیا بھی ایسے ہے، اگر یہ دین کے تابع ہے تو تیرے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور اگر دین پر غالب آ گئی اور تو دنیا میں ہی لگ گیا تو پھر تیری ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، بلکہ اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا کہ ایک عورت اپنے بچے کو سڑک کے کنارے بیٹھ کے دودھ پلا رہی تھی، چھوٹا بچہ تھا 2 سال کا۔ ایک سوار گزرا گھوڑے پہ، بڑا خوبصورت گھوڑا اور خوبصورت جوان اور بڑا اس پہ شاہانہ لباس، اور اس کے آگے پیچھے نوکر اور خادم۔ تو ماں ہے نا جی، ماں کے دل سے دعا نکلی کہ اللہم اجعل ابنی مثلہ، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنانا۔ تو فوراً بچہ بول پڑا۔ بچے بھی اللہ چاہے تو بولتے ہیں، یاد رکھو، دودھ پینے والے بچے بھی بولتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے کب بات کی تھی؟ جب آپ ابھی یعنی چند دن ہوئے تھے ولادت کو، ابھی آپ جھولے میں ہیں، دودھ پینے والے ہیں، رضیع ہیں، اور قوم نے آگے جب سیدہ مریم پہ تہمت لگائی تو اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔
انہوں نے کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، کیا اعتراض کر رہے ہو؟ میں نبی ہوں، میری ماں صدیقہ ہے، کس پہ تہمت لگا رہے ہو؟ تو بچہ بول پڑ۔ اسی طرح تیرا تاریخ میں اور آثار میں یہ آتا ہے کہ حضرت جریج جو تھے بہت بڑے عابد، بڑے زاہد، بڑے رات دن اللہ کی یاد میں گزارنے والے، ایک دن آپ عبادت میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ ماں نے پکارا کہ جریج جریج ادھر آؤ ادھر آؤ، وہ نماز میں ہے۔ اب اسی وقت دل میں سوچا کہ یا اللہ، ایک طرف ماں بلا رہی ہے، ایک طرف تیری نماز کے دربار میں کھڑا ہوں، کیسے نماز توڑ دوں؟ نماز پڑھتے رہے اور ماں کی آواز پہ نہیں گئے۔ پھر جب فارغ ہوئے تو ماں کے پاس گئے تو ماں غصے میں آ گئی اور نے کہا میں نے تمہیں بلایا تھا، تم میری آواز پہ کیوں نہیں آئے؟ اور نے کہا اماں جان میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا نماز سلام پھیر کے پہنچ جاتا ہوں۔ ماں غصے میں آ گئی، کہنے لگی اللہم لا تمتہ حتی ترا وجوہ المومسات، یا اللہ میرے اس بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ طوائفوں اور کنجریوں کا منہ نہ دیکھے۔ میرے عزیز محترم، ماں باپ کے حقوق کا بڑا خیال کیا۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد اگر ذکر کیا ہے تو والدین کے حق کا ذکر کر دیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر والدین ناراض ہیں تو پھر جنت میں جانا مشکل۔ اگر والدین زندہ ہیں ہر حال میں راضی کرو۔ لوگ عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے ماں باپ کو ناراض کر لیتے ہیں، اور خدا کے بندے بیوی ایک چلی جائے تو دوسری مل جائے گی، تیسری مل جائے گی، ماں تو نہیں مل سکتی نا۔ اور آج تقریباً اللہ معاف کرے 90% آبادی کا یہ عالم ہے کہ سب اپنی بیوی کا فرما بردار ہے اور ماں کا نافرمان ہے۔ بیوی نے کہہ دیا علیحدہ رہنا ہے، باجی ٹھیک ہے علیحدہ رہنا۔ اور بھائی جس ماں نے تمہیں پیٹ میں اٹھایا، تمہیں پالا پوسا، تکلیفیں برداشت کی، اب جب تم جوان ہو گئے، اس کی خدمت کا وقت آیا، تم بیوی کی خدمت کے لیے علیحدہ ہو رہے ہو، اور یہ ہر وقت بوڑھی کھانستی رہتی ہے، ہر وقت بوڑھی لڑتی رہتی ہے، ہر وقت کرتی رہتی ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے والدین بیمار ہو کے گھروں میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور وہ اپنے بیگمات کے جوتے اٹھا رہے ہیں۔ یاد رکھو اگر والدین ناراض ہو گئے تو پھر جنت کا داخلہ منع ہے۔ اب دیکھو ماں کے دماغ، ماں کے دل سے، اور ایک مسئلہ اور بھی ابھی یاد رکھ لو، اگر کسی بندے کو اس کے ماں باپ بد دعا دے دیں تو ایسے قبول ہوتی ہے جیسے اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کو سمجھو، کیونکہ دعا قبول ہوتی ہے دل سے، تو والدین کبھی بد دعا نہیں کرتے، وہ اس وقت بد دعا کرتے ہیں جب مجبور ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے دل سے وہ بد دعا نکلتی ہے۔ تو آدمی کی بربادی کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر ماں یا باپ میں سے کوئی بد دعا کر دے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اولاد کی غلطیوں پہ درگزر کرو، معافی دو، معافی دو، معافی دو، بخش دو۔ کیوں؟ اللہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے نہ بخشا تو پھر تو میں بھی نہیں بخشوں گا۔ تو اب حالانکہ جریج عابد آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے،
نعوذ باللہ کوئی دنیاوی معاملے میں نہیں الجھا ہوا ہے، اور نماز کے بعد فوراً گیا ماں کے پاس، لیکن ماں جلال میں آ گئی، غصے میں آ گئی، اسے کہا اللہم لا تمت، میرا اللہ اس بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ طوائفوں اور کنجریوں کا منہ نہ دیکھے۔ حضرت روتے رہے اور کیا کر سکتے تھے، بد دعا تو نکل گئی، وہ تو تیر ہے نا، کمان سے نکل گیا۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت جریج کا امتحان شروع ہو گیا ماں کی بد دعا کی وجہ سے۔ اس علاقے میں ایک بے انتہا جمیل اور خوبصورت لڑکی تھی جس کا حسن جو ہے نا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، ایک فتنہ تھا، جو بھی دیکھتا وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا۔ اس کے دل میں خیال آ گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جریج بڑا بزرگ ہے اور بڑا عابد ہے اور بڑا زاہد ہے اور 24 گھنٹے عبادت میں مصروف رہتا ہے اور کبھی کسی غیر محرم عورت پر نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا میں اس کو فتنے میں مبتلا کروں، میں اس کو نہیں بخشوں، یہ بڑا نیک بنتا ہے۔ دیکھو تو صحیح کتنا نیک ہے۔ اس نے ہر بار آزما لیا، لیکن جریج نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ عورت کے پاس جتنا مکر ہوتا ہے، جتنا قید ہوتا ہے، جتنا چلتر ہوتا ہے، وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے، شیطان کے مکر سے بھی بڑا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس عورت نے جب اپنا ہر حربہ استعمال کر لیا اور حضرت جریج نے تو نظر بھی نہیں اٹھائی، تو اس نے کہا اچھا پھر میں تم سے بدلہ لیتی ہوں۔ اس نے کسی جنگل میں کسی چرواہے سے جا کے تعلق قائم کیا، زنا کیا، حاملہ ہو گئی، پیٹ بڑھ گیا۔ اب وہ آگے جریج کے عبادت خانے کے باہر کھڑی ہو گئی اور جو بھی لوگ گزرتے کہتے دیکھو یہ تمہارا پیر جو ہے، عابد جو ہے، زاہد جو ہے، بڑا بزرگ بنا ہوا ہے، میرے ساتھ زنا کیا، یہ اس کا حمل ہے میرے پیٹ میں۔ اب لوگ آئے، اللہ معاف کرے، لوگ تو پھر اندھی عقیدت ہوتی ہے نا جی، جدھر مرضی آئے چل پڑے، زندہ باد تو زندہ باد، مردہ باد تو مردہ باد، لوگوں کا کیا ہوتا ہے۔ آئے جناب، انہوں نے آ کے حضرت جریج کو مارا۔ وہ کہا خدا کے بندے خوف خدا کرو، میں نے تو اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ انہوں نے جناب اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، کمرے توڑ دیے، عبادت گاہیں توڑ دی، حضرت کو بے انتہا مارا۔ اس نے کہا دیکھو میں بچہ لے کے ہاتھ میں کھڑی ہوں، اسی کا حمل ہے۔ تو حضرت جریج غصے میں آئے اور آگے بچے کے ہاتھ رکھا سینے پہ اور کہا کلم من ابو کا، کون ہے تمہارا باپ؟ اس نے کہا میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے۔ وہ بچہ بھی بول پڑا۔ تو اب جب بچہ بول پڑا تو اب جناب سارے پاؤں پہ گر گئے، نہیں حضرت معاف کر دیں، بڑی گستاخی ہوئی، ہم نے آپ کی بڑی توہین کی، ہم آپ کا جناب یہ بڑا سونے چاندی کی عمارت سے تمہارا آپ کا معبد بننے کا نہیں، بس میرا جیسے مٹی کا گھر تھا وہی بنا دو، اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے اور میں کیا کر سکتا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میری ماں کی بد دعا ہے جو مجھے لگ گئی کہ مجھے اس عورت کا چہرہ دیکھنا پڑا۔ تو اسی طرح وہ عورت جو تھی اپنے بچے کو سڑک کے کنارے بیٹھ کے دودھ پلا رہی تھی کہ گھوڑ سوار گزرا، بڑی شان تم تراک کے ساتھ، بڑا آدمی تھا، عظیم الشان گھوڑا، لباس شاہانہ، نوکر چاکر آگے پیچھے۔ تو اس نے دعا کی کہ اللہم اجعل ابنی ھذا مثلہ، اللہ میرے اس بیٹے کو ایسا بنا دینا۔ تو بچہ بول پڑا، اس نے کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ کچھ
دیر کے بعد دیکھا تو ایک نوجوان لڑکی ہے، اس کو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، گھسیٹا ہوا ہے، مار بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں زنیت و سرقت، تم نے زنا کیا، تم نے چوری کی، کوئی تھپڑ مارتا ہے، کوئی گھوسا مارتا ہے، اور اس لڑکی کی زبان پہ صرف ایک ہی کلمہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حجاج کرام، اللہ نے آپ کو اپنا دروازہ نصیب کیا ہے، ادھر ادھر نہ بھاگے کرو، فلاں پیر اور فلاں یہ اور فلاں، سارا قرآن جو بھرا ہوا ہے، اس کے بعد کیا ضرورت ہے؟ یہ کلمے یاد کر لو، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اسی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو مکے میں چھوڑا تو انہوں نے بھی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تو اس نے بھی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب صحابہ پر جنگ احد کے بعد ایک اور امتحان آیا کہ دشمن واپس حملے کے لیے آ رہا ہے، انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ کلمات ایسے ہیں کہ جتنی بلائیں ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، جتنی دشمن ہیں وہ ٹل جاتے ہیں، جتنے حوادث ہیں وہ ٹل جاتے ہیں، جتنی مشکلات ہیں وہ ٹل جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے باقاعدہ صرف اسی کلمے پہ کتابیں لکھی ہیں، القول الجمیل فی فضیلت حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صرف یہ یاد کر لو، ہر وقت پڑھا کرو، چلتے پھرتے، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بچی ہے، وضو ہے، نہیں ہے، حیض ہے، نفاس ہے، ہر حال میں پڑھتے رہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھو پھر اللہ تیری مشکلیں کیسے حل کرتے ہیں۔ جب اللہ کافی ہے، اللہ ضامن ہے، تو پھر ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور اس کو مارتے بھی ہیں اور کہتے ہیں زنیت و سرقت، تم نے زنا کیا، چوری کی، کہتی حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس عورت نے جو بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہنے لگی اللہم لا تجعل ابنی ھذا مثلھا، میرا اللہ میرے بیٹے کو ایسے نہ بنانا کہ کل اس کو بھی مار مار کے لوگ گھسیٹ رہے ہوں۔ فوراً بچہ بول پڑا، اس نے کہا اللہم اجعلنی مثلھا، اللہ مجھے ایسے بنانا۔ اب وہ حیران اور پریشان ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس آئی، اور بعض میں ہے کہ اس نے بیٹے سے کہا بیٹا ایسی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اماں وہ پہلا بندہ جو جا رہا تھا وہ ظالم اور جابر تھا، وہ فرعون کا بھائی تھا، مجھے اللہ ایسا کیوں بنائے؟ اور یہ عورت پاک باز تھی، زاہدہ تھی، عابدہ تھی، نیک تھی، غلط تہمت لگائی جا رہی تھی، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی پھر ایسے حالات میں بچے بھی بول پڑتے ہیں، بچے بھی گواہیاں دیتے ہیں، بچے بھی شہادات دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ غنا بری چیز نہیں ہوتی۔ غنا تب برا ہوتا ہے جب غنا کی وجہ سے طغیان آ جائے، فساد آ جائے، تکبر آ جائے، آدمی فرعون بن جائے، قارون بن جائے، شداد بن جائے، حامان بن جائے، ابی جہل بن جائے، ولید ابن المغیرہ بن جائے، پھر یہ غنا ظلم ہے اور یہ عذاب ہے تیرے لیے۔ اگر غنا ہو اور غنائے عثمان ہو، حضور پاک چندہ فرما رہے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر، جیش الاسرا کے موقع پر حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چندے میں 300 اونٹ بما پلان بما سامان کے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عثمان کچھ اور بڑھاؤ۔ چندہ کرنا جائز ہے میری مولوی برادری، چندہ سنت ہے، چندہ کھانا حرام ہے۔ چندہ کرنا تو سنت محمد مصطفیٰ ہے، لیکن چندہ کھا کے ہضم کر جانا جو ہے وہ حرام ہے۔
آج ہمارے مولویوں کے دفتر دیکھو، کسی گورنر سے بھی زیادہ بڑے دفتر ہیں، 4 موبائل ہیں، نیچے لینڈ کروزر ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ سارا چندے کا مال ہے، ورنہ کوئی جائیداد ہے وہاں سے آمدنی آ رہی ہے۔ اسی لیے لوگوں نے ہمیں دیا تھا کہ ہم لینڈ کروزر پہ چڑھیں۔ بس اس بات کا خیال کر لو، چندہ کرنا سنت ہے، چندہ کھانا حرام ہے، اور ایک بندے کا مال کھانا بھی بڑا گناہ ہے۔ تم تو لاکھوں کے مال میں سے کھا رہے ہو، اس لیے غنیمت میں جو ہے وہ غلول ہے، چوری نہیں۔ ان میں پتہ نہیں کتنے بندوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہیں، صدقات نافلہ ہیں۔ ایسے لوگ الحمدللہ اب بھی موجود ہیں دنیا میں۔ میرے اپنے دوست ہیں، اللہ خوش رکھے، ابھی زندہ الحمدللہ۔ رئیس القراء تھے محمد عبداللہ سلیم، امریکہ میں ہوتے ہیں، امریکہ میں، کافروں کے ملک میں، شکاگو میں ہوتے ہیں، وہاں مدرسہ چلاتے ہیں۔ لیکن سب دوستوں کو کہہ رکھا ہے بھائی زکوٰۃ کے پیسے نہ دینا مجھے، میں نہیں حفاظت کر سکتا کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کرنی ہے، میں کہاں سے ذمہ داری اٹھاتا پھروں۔ جو دینا چاہتا ہے میرے مدرسے کو صدقہ خیرات ہدیہ دے دو، لیکن زکوٰۃ نہیں دینا، کیونکہ زکوٰۃ کے تو مصارف معین ہیں نا، اس کے بغیر زکوٰۃ خرچ ہی نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ تو اللہ نے قرآن میں حسن کر دیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء، اور زکوٰۃ میں شرط ہے کہ آپ اس کو اس مال کا مالک بھی بنائیں۔ تو وہ کہہ دیتے بھائی مجھے زکوٰۃ نہ دیا کرو۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، اسی حرم شریف میں پڑھتا تھا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی نے آ کے کچھ پیسے دیے، اللہ عالم کتنے تھے، بہرحال یعنی وہ 100 کے نوٹ تھے، میرا اندازہ ہے کہ وہ 10,000 ریال کی گڈی تھی۔ کہا حضرت یہ تو فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں۔ فرمایا میرے بھائی میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، میں تو خود زکوٰۃ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت میں بھی جانتا ہوں الحمدللہ آپ کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اس کو تقسیم کر دیں غریبوں میں، مسکینوں میں، طالب العلموں میں، کیونکہ میں تو مسافر ہوں، میں تو جانتا نہیں۔ والد صاحب ایسے پکڑے نوٹ پھینکے وہاں، کہتے سارے حرم میں تجھے میں ایک نوکر ملا تھا کہ زکوٰۃ تیری ہے، چلاؤں گا میں تیرا نوکر ہوں، جاؤ دفع ہو جاؤ، جاؤ غریبوں کو خود ڈھونڈو، مجھے کیا پڑی ہے تیرے لیے غریب ڈھونڈتا پھروں۔ اتنا ڈرتے تھے۔ حضرت شیخ الدین پوری رحمت اللہ علیہ کو پیسے بھیجے کسی نے، 1 لاکھ یا 2 لاکھ، اللہ عالم کتنے تھے، حالانکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ فلڈ آ گیا تھا، آپ کے گھر گر گیا، دین کشی مسجد وغیرہ، کوٹھے کچے کوٹھے تھے، فلڈ میں کیا برداشت کرتے، مٹی کے کوٹھے بنے۔ اور پتہ ہے پیسے بھیجنے والے کون تھے؟ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم، محدث، مفسر، شارح ترمذی، اللہ اس کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، انہوں نے بھیجا تھا حضرت کے لیے۔ ان کو پتا تھا کہ حضرت کسی اور کا مال لیں گے نہیں، آپ نے لے لیا، سرانے کے نیچے رکھ لیا۔ صبح کو اپنے بیٹے کو بلایا، کہنے لگے بھائی میرے یہ ساری رات بچھو لڑتے رہے، مجھے نیند ہی نہیں آئی، مہربانی کر کے حضرت کو واپس بھیج دو، کہو حضرت آپ کا بھیجا ہوا قبول بھی میں نے کر لیا، لیکن خدا کے لیے اپنی چیز واپس دے، مجھ فقیر کی تو رات کی نیند ہی برباد ہو گئی۔ تو یاد رکھیں غنا برا نہیں ہے، لیکن غنا اللہ کے لیے ہو۔ 300 اونٹ اس زمانے میں دینا، اندازہ ہے تمہیں قیمت کا؟
حضور نے فرمایا ضد کھڑے، انہوں نے کہا اچھا حضور میں 300 اور دوں گا۔ حضور نے فرمایا عثمان ضد اور بڑھاؤ، انہوں نے کہا حضور میں اور 300 اونٹ دوں گا۔ 900 اونٹ میں احلاسیا و اکتابیا، یعنی سارے ساز و سامان کے ساتھ۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان دراہم و دینار کی اتنی بڑی گٹھڑی لائے، حضور کے سامنے آگے ڈھیر کر دی۔ حضور ان پیسوں کو لے کے اپنی گود میں ایسے ہلا بھی رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ضر عثمان عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تجھے کوئی ڈر نہیں، تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غنا ہے، یہ ہے غنا۔ اور اگر آدمی مال کو کھا رہا ہے اور حقوق اللہ اس میں اور حقوق العباد ادا نہیں کرتا تو پھر وہی مال اس کے لیے آگ ہے، جہنم کی آگ۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سونے چاندی کے اکٹھے کر رہے ہیں، ڈھیر مال اکٹھے کر رہے ہیں، زیور بن رہے ہیں، اینٹیں خریدی جا رہی ہیں، لاکھوں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا اگر اس میں انہوں نے اللہ کا حق نہیں دیا ہے تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو عذاب دردناک کی خوشخبری دے دیں۔ یاد رکھو خوشخبری عذاب کی نہیں ہوتی، یعنی ان کو سزا کے طور پہ کہا رہا ہے کہ جناب جس مال میں تم خوش ہوتے تھے نا آج خوش ہو جاؤ، اللہ نے بھی عذاب دردناک تمہارے لیے رکھا ہے۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کے اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپاؤ، سلاخیں بناؤ، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ حکم دیں گے اسی کے ساتھ اس کو داغ دو۔ اور ساتھ فرشتے کہیں گے ذوقوا چکھو عذاب ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا، یہ وہ تیرا مال ہے جو آج تمہیں لڑ رہا ہے۔ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ غنا بری چیز نہیں ہے، غنا اللہ کے کام آئے، صحت و تندرستی اللہ کے کام آئے، نماز میں کام آئے، حج میں کام آئے، طواف میں کام آئے، عمرے میں کام آئے۔ اور اگر تیری صحت، تیری جوانی، تیری طاقت زنا میں کام آئے، شراب میں کام آئے، بے حیائی میں کام آئے تو پھر جہنم کی تیاری کر لو۔ اس لیے دوسری روایت مبارک میں آتا ہے فرمایا وقال الترمذی رحمہ اللہ تعالی حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا شباب عن عبد الله بن العلاء عن الزهاق بن عبد الرحمن بن ارزب الاشعري قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يسأل عنه يعني يوم القيامه العبد من النعيم۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے مدنی نے، میرے آقا نے، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے نبی پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نعیم کے بارے میں جو بندے سے سوال کیا جائے گا، لیکن یاد رکھو ایک حدیث میں آتا ہے اول ما یسأل، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے قیامت میں دماغ کے بارے میں، اگر تو نے کسی بندے کو مارا یا قتل کیا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہاں آتا ہے کہ نعیم میں سب سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا۔
تو جو منکرین حدیث ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ایک حدیث میں کیا ہے اور اس میں کیا ہے اور اس میں کیا ہے، لیکن ساری حدیثیں ٹھیک ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے دماغ کے بارے میں سوال ہوگا، اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا، اللہ فرمائے گے الم نصیح لک بدنک ونروک من الماء البارد، اللہ فرمائے گے میرے بندے میں نے تمہیں صحت دی تھی، طاقت دی تھی، اور میں نے تمہیں ٹھنڈے پانی پلائے تھے، تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کا حق کہاں کہاں ادا کیا ہے؟ اس لیے حضور فتفرد بالترمذی ورواه ابن ابي حبان في صحيحه عن طريق الوليد بن مسلم بن عبد الله بن علاء بن زبير به، وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان محمد بن عمرو بن يحيى بن حاتم بن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى قال الزبير رضي الله عنه نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قیامت میں تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ لأي نعیم نسأل انواع الاسدان والتمر والماء، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی نعمتیں ہیں ہمارے پاس جو پوچھا جائے گا؟ ہمارا تو گزارا صرف 2 دانے گندم کھا کے کھجور کے کھا کے پانی پر گزارا کر رہے ہیں، یہی نعمتیں ہمیں ملی، اسی کے بارے میں حضور پاک نے ان ذالک سیکون، ہاں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یہ بھی اللہ کی نعمتیں۔ وقد رواه الترمذي وابن ماجه بن سفيان بن به ورواه احمد وقال الترمذي حسن، وقال ابن حاتم بن ابو عبد الله الزهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني عن الحكم بن ابان ان كرمت قال لما انزلت هذه الايه ثم لتسالن يومئذ عن النعيم، قال الصحابة يا رسول الله أي نعيم نحن فيه وإنما ناكل في انصاف بطوننا خبز الشعير، صاحب نے کہا حضور ہم تو پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں کھاتے، جو کی روٹی وہ بھی ہمیں آدھا پیٹ ملتی ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ فأوحى الله إلى نبيهم قل لهم أليس تهتدون النيال وتشربون الماء البارد فهذا من النعيم، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں چلنے کے لیے پاؤں بھی دیے ہیں اور پاؤں میں جوتے بھی پہنتے ہو، ٹھنڈے پانی بھی پیتے ہو، کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ یہ بھی تو میری نعمتیں، اگر میں ٹانگیں نہ دیتا پھر کیا کرتے؟ اگر ٹانگیں ہیں اور جوتے نہ ہوں تو تم کیا کرتے ہیں؟ اگر پانی نہ ملتا تو تم کیا کرتے؟ تو یہ بھی میری نعمتیں، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے معاف فرما، اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب۔ ایک بدو آیا حضور کے زمانے میں، بدو کہتے ہیں جنگل میں جیسے ہمارے ہوتے ہیں دیہاتی، آراب کہتے ہیں دیہاتی، کیوں شہری لوگ تو بڑے چلاک ہوتے ہیں نا، دیہاتی بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ وہ آیا، اس نے نماز پڑھی حضور کی مسجد میں اور اس کے بعد دعا مانگنی شروع کی۔ اب دیکھیں ایک دیہاتی کی دعا سنیں، ہاتھ اٹھائے کہتے اللہم خلقتنی مجانا، یا اللہ تو نے مجھے مفت پیدا کیا ہے، کیوں تمہارا کو پیسے لگتے ہیں؟ ماں باپ کے لگے ہوں، تمہارا تو کچھ نہیں لگا نا۔ کہتے اللہم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا، اور اہم چیز ہوا اور پانی کا رزق ہے وہ بھی تو نے مجھے مفت دیا ہے، وارزقنی الجنت مجانا، جنت بھی مفت دے دے، پھر حساب کی کیا بات ہے؟ حضور مسکرائے، حضور ہنسے، آپ نے فرمایا بڑی عجیب دعا کی ہے۔ کہا اللہ میاں جنت بھی پھر مفت دے دو، جنت کے ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے اعمال سے کبھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ جنت تو تیرے فضل سے ملے گی، بس رحم فرما دو۔ میرے بھائی طواف زیارت کا وقت جو ہے وہ 10 تاریخ کو شروع ہوگا، اس سے پہلے طواف زیارت نہیں ہو سکتا، یاد رکھ۔
صرف بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی معذور ہے، مجبور ہے، عورتیں ہیں، لاچار ہیں، وہ 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کے پہلے نفلی طواف کریں اور صفا مروہ حج کی نیت سے دوڑ لیں، تو 10 تاریخ کو آنے کے بعد صرف طواف کریں گے، صفا مروہ نہیں دوڑیں گے۔ لیکن یہ ان کے لیے اجازت ہے جو معذور ہیں، جو مجبور ہیں، سب کے لیے تماشا تو نہ بنائے نا۔ حضور پاک نے 10 کو کیا ہے یا 8 کو کیا ہے؟ ویسے تو بڑے عاشق بنتے ہو، انگوٹھے چومتے ہو اور حج میں مسئلے پوچھتے ہو جان چھڑانے والے کہ جان کیسے چھوٹے جی۔ اللہ کے بندے، آج کل طواف جو ہے وہی مشکل ہوتا ہے، صفا مروہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو 4 منزلی ہے، ایئر کنڈیشن، اس میں کیا رش ہے کہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام بڑے یا بھائی بڑے، اللہ عالم جناب، میں ان کے ساتھ تھا نہ۔ قرآن پاک نے یوسف علیہ السلام کی عمر لکھی ہے، ان کے بھائیوں کی عمر لکھی یہی ہے، اخوت یوسف کے بھائی۔ اب یہ تو نہیں ہے کون ہے، ویسے کہتے ہیں کہ بنیامین بڑے تھے، لیکن اللہ عالم یہ سب روایات اسرائیلیہ ہیں، ہمارے پاس تو کوئی حدیث قرآن نہیں ہے نا، کیونکہ قرآن ان مسائل میں بحث ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھو، اللہ نے قرآن میں 25 انبیاء کا نام لیا ہے، لیکن ما سوا نوح علیہ السلام کے کسی کی عمر نہیں بتلائی، اور وہ نوح علیہ السلام کی عمر بھی جو ہے 1000 سنۃ الا 50 عام، 950 سال، وہ مدت دعوت ہے۔ آپ کی عمر تو 1050 سال ہے۔ تو اس لیے ایسے سوال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شان میں بڑے جو ہیں وہ حضرت یوسف ہیں، کیونکہ باقی کی تو شبہ ہے کہ نبی تھے یا نہیں، لیکن یوسف کی نبوت میں تو شبہ ہی نہیں۔ ایک صحابی تھے حضور کے، یہ ہوتا ہے ادب، کچھ سیکھا کرو۔ اس سے کسی نے پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ، تم بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں، یعنی عمر میں؟ تو اس نے کہا رسول اللہ اکبر منی وانا اسن، بڑے تو حضور ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ کیسے ادب سے؟ یہ نہیں کہا میں بڑا ہوں، انہوں نے کہا بڑے حضور ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، میں نے جس احرام میں 4 عمرے کیے ہیں اسی میں حج کر سکتا ہوں، 100 حج کر سکتے ہو، جب تک پاک ہے، صاف ہے، کرتے رہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی طواف والا مسئلہ ہے۔ میرا ایک دوست ہے جو لڑکیوں کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے، اس کو اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، ان کی صحبت کی وجہ سے انشاءاللہ اس بیماری سے بچ جائے گا۔ اور دوسرا علاج جو ہے وہ پھر بلوچی ہے کہ ڈنڈا پکڑ لو، دروازہ بند کر دو، 3-4 دن میں انشاءاللہ عشق نکل جائے گا۔ مجھے نیند نہیں آتی، بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ سورۃ الکہف میں جو آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ آیت بار بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کرو، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ ایک میاں بیوی نے عمرے کی نیت کی تو میاں شوہر کا عمرہ ہو گیا، بیوی نے بال نہیں کاٹے اور گلے مل گئے تو کوئی گڑبڑ نہیں کی نا۔ ہاں اتنا دیر ہو گئی تھی نا بیچارے کو گلے بچھڑے ہوئے،
عمرے پہ بھی کٹھے آئے ہوئے جناب، صبر نہیں ہو رہا تو نہ ہو، کس نے بلایا ہے آپ کو؟ اسی لیے حکم ہے کہ احرام سے پہلے میاں بیوی مل لیں تاکہ دل میں یہ خیال ہی نہ رہے۔ سنت ہے، حضور پاک 9 بیویوں کے پاس تشریف لے گئے۔ میں خدام الحجاج میں ہوں، میں نے رمضان میں اور شوال میں مہینوں میں عمرے کیے ہیں، آپ کا حج افراد ہی رہے گا، حج تمتع نہیں ہوگا، کیونکہ اب آپ مکے والوں کے حکم میں، کوئی دم شم نہیں انشاءاللہ۔ حنفی مسلک میں تو دم ہے، باقی کے نزدیک نہیں ہے۔ شادی کے لیے کسی مرزائی کے نکاح میں شرکت بالکل گناہ ہے، بالکل حرام ہے۔ مرزائی جو ہیں وہ 2 قسم ہیں، یا تو مرتد ہیں کہ پہلے مسلمان تھے پھر مرزائی بن گئے، اور یا ویسے مرزائی ہیں تو کافر ہیں، ان کے نکاح میں بالکل نہیں جانا چاہیے۔ رکن یمانی پر ہاتھ لگانے سے سنت رسول اللہ ہے، اور اللہ کے ہزاروں فرشتوں کی ڈپٹی ہے کہ جب ہاتھ لگاؤ اور کہو اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں مولا اس بندے کی دعا قبول فرما۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے حضور نے ہاتھ لگایا، بات ختم ہو گئی۔ بعد عزیز آب زمزم سے وضو کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مجبوری، کوئی مسئلہ، زمزم بھی پانی ہے۔ کئی مولوی کہتے ہیں کہ عورتیں ہوٹل میں نماز پڑھیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن آج کے دور میں عورتوں کو اکیلا ہوٹل میں چھوڑ کے تم ادھر چلے آؤ، یہ بھی ناجائز ہے، اعتبار نہ کیا کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاک ملک ہے؟ تمہارے ملک میں شیطان کے بچونگڑے کام کرتے ہیں، یہاں تو بڑا شیطان کام کرتا ہے، اور ہوٹلوں میں ساری تیری میری برادری، عرب کوئی نہیں ہے، وہ تو اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ لڑکی اکیلے علیحدہ ہو۔ بالکل اعتبار نہ کرو، حتیٰ کہ عورت حیض میں ہو لے کے آؤ، باہر میدان میں بٹھا دو، اندر نہ آئے، ہوٹلوں پہ اکیلا نہ چھوڑو۔ اگر غیرت ہے، غیرت ختم ہو گئی ہے تو جہاں مرضی ہے چھوڑ دو۔ ہم تمام عالم اسلام کے لیے ایک عمرہ کر رہے ہیں، نہیں جناب، ایک آدمی کے لیے ایک۔ حرم کے اندر بھی مکروہ ٹائم ہے، فجر کے بعد نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو، یہ سب ائمہ یہی کہتے ہیں۔ بعض امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ذوات سبب ہیں، جیسے طواف کر لیا کسی نے، اگر وہ عصر کے بعد 2 رکعت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ابداً پڑھو۔ بھائی نفلی طواف جس کے لیے، عمرہ جس کے لیے چاہے کریں، آپ کی مرضی ہے۔ جوتیاں جو حرم میں گم ہو جاتی ہیں، اپنی جوتی باندھ کے رکھو، دوسرے کی نہ اٹھاؤ۔ جماعت اسلامی والوں کے پیچھے نماز جائز ہے، پتہ نہیں جماعت اسلامی والے کون ہیں، مجھے پتہ بھی تو ہو نا ان کے عقیدے کا، ان کے عقیدے کی کوئی کتاب لے آئیں۔ شیعہ کو کافر نہ کہنے والا جو قرآن کا منکر ہے اس کو کافر نہ کہے تو کافر۔ ایک عورت نے عمرے کے تمام مناسک ادا کیے مگر بال نہیں کاٹے، احرام اتار دیا۔ عورت کا احرام ہوتا کیا ہے کہ اتار دیا، اگلے دن یاد آیا تو بال کٹوائے، غسل بھی کیا، لیکن اس دوران اس نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی حرج نہیں، عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا، یہ تو رومال خود باندھتی ہے، کوئی شریعت کا حکم تو نہیں ہے۔ میقات جو ہیں وہ 5 ہیں، مسجد عائشہ ہل ہے، تمہیں سمجھ نہ ہو تو ہم کیا کریں، یہ ہل ہے، اقرب الہل ہے، اس لیے حضور نے بی بی عائشہ کو یہاں سے عمرے کرنے کا حکم دیا۔ مسجد الحرام مکے میں رہتے ہوئے فرض عبادت کے بعد افضل عبادت کیا ہے؟ طواف کرنا، چونکہ طواف اور پوری دنیا میں کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔
آپ نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، تہجد، اشراق، تلاوت، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں جو بن گئی ہیں لوگ ادھر دیکھتے رہتے ہیں، تو قیامت کی علامت ہے، بڑی بلڈنگیں بنیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ میری امت بلڈنگوں کی بلندی پہ فخر کرے گی، تو یہ تو ہونا ہے بھائی۔ ہم حج بدل کرنا چاہتے ہیں، اس کی اجازت اگر وہ بندہ زندہ ہے اور وہ امیر ہے تو پھر خرچہ بھی وہی دے اور آپ کو بھیجے۔ اگر وہ غریب ہے تو آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نفلی حج کر رہے ہیں، تو کوئی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم پر دم واجب تھا، پھر ہم نے ایک اور غلطی کر دی، پھر اور غلطی کر دی، پھر اور کیا غلطی کر دی وہ جب تک نہ لکھو مجھے کیا پتا۔ اگر غلطی ایک قسم کی ہے تو چاہے 10 دفعہ کرو دم ایک ہوگا۔ بہرحال آپ لوگ یہاں مکے میں رہنے والے ہیں، آپ کا حج افراد ہوگا۔ عمرہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ہم لوگ حج پہ آتے ہیں اور تبدیلی نہیں آ رہی، فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ 30 لاکھ آدمی ایک مہینے کے لیے گناہوں سے بچا ہوا ہے، نہیں، یہ فائدہ ہی نہیں ہے۔ عجیب آدمی ہو۔ ٹرانزٹ ویزے پہ آیا تھا 2001 میں، لیکن مکے آیا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ آپ کو اپنے مقام سے ملک سے بھاگ کے آنا تھا۔ اگر ٹی وی پہ بیت اللہ شریف ہے یا یہ دین کے مناظر ہیں تو کوئی بات نہیں، جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی دیکھنا جائز ہے۔ جو یہاں دیکھنا حرام ہے وہاں بھی دیکھنا حرام ہے۔ کیلولا کا معنی ہے کھانے کے بعد سونا۔ اب تمہاری مرضی ہے، 12 بجے کھانا کھاتے ہو اسی وقت لیٹ جاؤ، 2 بجے کھاتے ہو تو اس وقت لیٹ جاؤ۔ عورت نماز جنازہ بالکل پڑھنا چاہیے۔ عورت کو نماز کی حالت میں چہرے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ایسا بدبخت ہوگا وہ نماز پڑھ رہی ہوگی اس کے چہرے دیکھ رہا ہوگا؟ اگر کسی نے حج عمرہ تمتع کا عمرہ ابھی کر لیا ہے لیکن مدینہ منورہ جائیں گے پھر بھی عمرہ کر سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی یمبو میں رہتا ہے، عمرہ کر کے واپس چلا گیا یمبو، اب حج کرنا چاہتا ہے اور سیدھا مینا جانا چاہتا، بالکل ٹھیک ہے، وہاں سے سیدھا حج کا افراد کا احرام باندھ کے مینا چلا، یمبو تمتع نہیں ہوگا کیونکہ عمرہ کر کے واپس چلا گیا میقات کے بعد۔ میرا ایک لڑکی سے رشتہ ہو چکا ہے، ایک دوسرے سے موبائل پر گفتگو کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ نکاح ہوا ہے تو پھر کر سکتے ہیں۔ اگر تمہارا نکاح ہو گیا ہے تو پھر تو سب کچھ کر سکتے ہو، اور اگر نکاح نہیں ہوا ہے تو پھر بات بھی نہیں کر سکتے ہو۔ مقام ابراہیم پہ عورتیں آگے کھڑی ہو جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ قرآن پڑھ کے کسی کو ثواب پہنچائیں، اللہ پہنچاتے ہیں۔ ایک آدمی نے حج کے لیے آئے، صفا کرنے سے پہلے احرام کھول دیا، سر بھی منڈوا دیا، ایک بکری دم پڑ گئی۔ اگر مجھے اندیشہ ہو کہ اگلے سال میں حج کروں گا تو کوئی غلطی پہ دم پڑ جائے، وہ جب کرو گے دیکھا جائے گا، ابھی کوئی ضرورت نہیں، پہلے اس حج کا تو فکر کرو۔ پاکستان میں جو اسلامی بینکاری ہے، ہاں بعض بینک بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، جیسے میزان ہے، فلاح ہے، برکہ ہے، استثمار الملک فیصل الاسلامی ہے، استثمار الخلیج ہے، جن کے بارے میں جانتا ہوں، باقی بھی ہوں گے اللہ عالم۔
وہ کر رہے ہیں، اسلام کے مطابق کر رہے ہیں۔ اگر ان میں غلطیاں بھی ہیں نا تو 100 میں 20% باقی ہیں، 80% وہ ٹھیک ہو گئے۔ مسجد عائشہ بھی عمرہ بالکل جائز ہے۔ اگر طواف یا صفا کے درمیان میں پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو جائے، چھوڑ دو، جاؤ پیشاب کرو، پھر ابتدا کرو۔ اگر 3 چکر کر چکے تھے پھر جہاں چھوڑا ہے وہاں سے کرو۔ اگر ایک عورت کو طواف زیارت سے پہلے حیض آ جائے اور وہ رک بھی نہیں سکتی تو ابھی لیڈی ڈاکٹر سے دوائی لے لے، وقت سے پہلے کھانا شروع کر دے، ان دنوں میں حیض آئے گا ہی نہیں، جان چھوٹی۔ یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے بھائی؟ آج کل تو ایسی دوائیں ملتی ہیں 1 سال تک بھی خون نہیں آئے گا۔ یہ تو پرانے زمانے میں مسئلے تھے ہمارے علماء کے لیے جب یہ دوائیں نہیں تھی۔ اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لے ڈاکٹر کے پاس چلی جائے، انہیں کہیں جی کہ میرا پیریڈ جو ہے فلاں تاریخ سے شروع ہوگا، وہ آپ کو ٹیبلٹ لکھ کے دے دی کہ اتنے دن پہلے کھانا شروع کر دو، حیض نہیں آئے گا۔ لیڈیز کو آواز نہیں آتی آپ کی تو آپ دعا کریں اللہ آواز اونچی کر دے، اللہ سپیکر کو اور کھول دے، عورتوں کے لیے ایک دوسرا لگا دے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن تم دعا ہی نہیں کرتے تو کیا ہو؟ بعض لوگ عمرے کے بعد 2-3 بال کاٹتے ہیں، ان پہ دم پڑ جاتی ہے، بال بھی کٹائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو پیار محبت میں طلاق دے دے وہ بھی ہو جاتی ہے جناب، بڑا اچھا پیار ہے یار۔ ویسے یہ پہلا پاگل ہم نے دیکھا ہے، غصے میں تو لوگ طلاق دیتے ہیں، یہ پہلا بے وقوف ہے جو پیار میں ہدیہ طلاق پیش کر رہا ہے۔ طلاق ہو جائے گی جناب، حضور کا فرمان ہے ثلاثن جدہن جدا وہزلہن جدا النکاح والطلاق والعتاق۔ 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، ایک نکاح، طلاق اور عتاق۔ میں نے بہن سے قرض لیا، ٹھیک ہے کوئی حج نہیں، حج کرو، تمہارا حج ٹھیک ہے۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے کوئی عمرہ نہیں، کوئی طواف نہیں، وہ خود کریں۔ پڑھا ہی نہیں جاتا تو کیا جواب دوں؟ کچھ بال کاٹ دیا تو باقی اپنے خود کاٹو، نہیں کاٹو گے دم پڑ جائے گی۔ ایک عمرہ ایک کے لیے۔ عربی لباس کے توپ میں شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹھیک ہے، ٹخنوں سے یہ جو توپ ہے یہ بھی نیچے نہ ہو، نہ یہ نیچے ہو نہ پاجامہ نیچے ہو۔ کسی بزرگ سے بیعت ہونا بالکل ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بزرگ خود حضور کی سنت پہ چلنے والا ہو۔ طواف زیارت کے بعد صفا مروہ دوڑنا، بھائی عمرے کی دوڑتے ہو حج کی نہیں دوڑو گے، کوئی عقل ہے؟ بھلا اللہ نے عقل نہیں دیا؟ حج کی بھی صفا ہے، عمرے کی بھی صفا ہے۔ نماز کی ہر رکعت کے شروع میں سبحانک اللہم، وہ پہلی دفعہ جب شروع کرو، بعد میں سبحانک اللہ دوسری رکعت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ طواف زیارت سے 1 دن پہلے حیض آ جائے، میں نے بتا دیا نا دوائی کھا لو حیض آئے گا ہی نہیں۔ اور اگر حیض آ جائے بالکل نہ جائے، تاریخ چھوڑ دے، فلائٹ چھوڑ دے، جب تک طواف زیارت نہ کرے نہ جائے، وہ اس وقت تک اپنے خاوند میں بھی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ طواف زیارت نہیں کرے گی۔ فاتحہ خلف الامام حنفی ہے نہ پڑھو، شافعی ہے پڑھا کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم تو لڑائی والے مولوی ہیں ہی نہیں، اور بہت ہیں لڑائی والے ماشاءاللہ۔ کہتے جی کہ مجھ پر شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، دوسری شادی کرنا مشکل ہے، تو کوئی ٹھنڈی چیزیں استعمال کر لو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نہ یہ میں حکیم ہوں یا مسئلے بتانے والا ہوں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ شیشم، جس کو آپ شیشم جانتے ہو، ٹالی شیشم درخت، اس کا پانی نکال کے 3-4 دن پی لو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہجڑے ہو جاؤ۔
پھر ہمیشہ کے لیے قصہ ہی ختم، پہلی بیوی بھی چھوڑنی پڑے گی۔ کیا کریں جناب، کہتے ہیں وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ آب زمزم بیٹھ کے پیئیں اور 3 سانس لے کے پیئیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر پی لے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لڑکی کو بھی لڑکا دیکھنا جائز ہے، لیکن اس طرح دیکھنا نہ ہو جیسے آج کل کے کلب میں کٹھے اور سی ویو پہ کٹھے اور انجائے پہ کٹھے اور ہوٹل پہ ایک نظر دیکھ لے بس۔ آج کل تو اچھی طرح سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، شادی کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اسی لیے تو وہ شادیاں بعد میں ناکام ہو جاتی ہیں نا۔ اگر زمزم کے پانی میں دوسرا پانی ملا دیں کچھ نہیں ہوتا بھائی، پانی ہے اور کیا ہے۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، خاندان والے مخالفت کرتے ہیں، جو آدمی مولوی مکی سے مسئلہ پوچھے وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ شادی کرنی ہو کر کے پوچھتے ہیں کہ جناب السلام علیکم، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری دوسری بیوی ہے، پوچھتے رہو گے کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ کرنی ہے نا تو بس خود پڑھو، کچھ کام نہیں بنتا بے جرت رندانہ۔ داڑھی کاٹنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، شیو کرے یا کاٹے۔ ازار تک أشهد أن لا